ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں ان صبرت جرت علیک المقادیر وانت معذور وان جزعت جرت علیک المقادیر وانت معذور. فرمایا اگر صبر کرو گے تو جو خدا نے طے کیا ہے وہ ہو جائے گا، تمہیں اجر بھی ملے گا، اور اگر شکوہ کرو گے تو جو خدا نے طے کیا ہے وہ پھر بھی ہوگا پر اجر بھی نہیں ملے گا، اب اجر بھی نہیں ملے گا. یعنی کیا تم اپنے شکوہ سے خدا کی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہو؟ یعنی کہ نہیں. یعنی اگر مجھے معلوم یوں میرے سامنے یہ صورتحال ہے کہ میں نے ساری جد و جہد کی، کسی کام کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوا، خدا کا حکم اس پر ہو کہ یہ کام نہیں ہونا ہے، اب دو راستے ہیں، یا تو میں ساری جد و جہد کرنے کے بعد صبر کر لوں کہ نہیں خدا نے چاہا کوئی بات نہیں، جب اس نے نہیں ہونا ہے میں نے صبر کیا ہے مجھے اجر بھی ملے گا، اور صبر کا اجر کیا ہوگا میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اگر میں شکوہ کروں گا تو کیا ہوا ہے، اگر خدا نے طے کیا ہے کہ نہیں ہونا ہے، میرے شکوہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مجھے صبر کا اجر ملنا تھا اب وہ بھی نہیں ہے، اب وہ بھی نہیں ہے. البتہ یہ دونوں جملات ہماری جد و جہد کے بعد ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صبر کے مطلب میں کام نہ کرنا لے بیٹھیں. سید الشہداء سے بڑھ کر کون صبر کر سکتا تھا؟ بولو چوتھے امام سے بڑھ کر کون صبر کر سکتا تھا؟ لیکن دونوں نے بھرپور جد و جہد کی تھی. حسن یہ چیپٹرز کا ہمارے اسلامی تعلیمات کا غلط سمجھا جانا ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. ہم توکل کا مطلب بیکاری سمجھتے ہیں، توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں مجھے کچھ نہیں کرنا. صبر کا مطلب انیفیشنسی سمجھتے ہیں، صبر کا مطلب یہ کہ میرے کام کو ایسے ہی گزار دینا چاہیے. یہ سب غلط فہمیوں کے نتیجے میں. صبر کا مطلب یہ کہ آپ اپنی تمام تر جد و جہد کریں گے، اس کے بعد اگر خدا کا حکم یہ ہے کہ نہ ہو تو نہ ہو، ٹھیک ہے. خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے. مثلا امیر المومنین نے یہ چاہا تھا کہ امیر شام زندہ رہے. امیر المومنین نے بھرپور جد و جہد کی تھی امیر شام کے مقابلے میں. جنگ صفین سے بڑھ کر کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے تاریخ اسلام کے اندر. اس ابتدائی زمانے کے اندر 10 مہینے تقریباً جنگ صفین چلی ہے اور 10,000 لوگ مرے ہیں. ایک لیلۃ الحریر کے اندر 30,000 لوگ مرے تھے. 30,000 بہت بڑا نمبر ہے، آج کے حساب سے بھی بہت بڑا نمبر ہے. مثلا آپ تصور فرمائیں کہ کراچی کے بدترین سالوں میں 1,500 لوگ مرے ہیں، 1,500 پونے 2,000 لوگ مرے ہیں. 30,000 لوگ 1400 سال پہلے ایک آبادی میں سے ختم ہو گئے ایک رات کے اندر، لیلۃ الحریر کے اندر. بہت بڑی تعداد ہے. 30,000 جنازے ایک جگہ پہ رکھے، آپ تصور فرمائیں کیا حشر ہوتا ہوگا. اس جنگ صفین کے باوجود امیر شام بچ گیا. امیر المومنین نے کیا کوشش نہیں کی؟ جنگ صفین سے بڑھ کے کیا کوشش ہو سکتی تھی؟ امیر المومنین نے مکمل کوشش کی، پھر خدا کے ارادے پہ صبر کیا، پھر خدا کے ارادے پہ صبر کیا. اصل جب غصب خلافت ہوئی تو صبر کیا. جیسے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کانٹے تھے اور میرے گلے میں پھندے پھنسے ہوئے تھے لیکن میں نے صبر کیا. تو یہ تمام تر جد و جہد کرنے کے بعد پھر صبر کا معاملہ ہے کہ اس کے بعد خدا متعال کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہوا، جیسے کہ روایت میں فرمایا کہ ان صبرتا جرت علیک المقادیر. اگر صبر کرو گے تم پر خدا کی قدر جاری ہو جائے گی، خدا کا فیصلہ جاری ہو جائے گا. وانت معذور، تمہیں اجرت ملے گی، تمہیں اجر ملے گا. صبر کا اجر کیا ہے؟ یہاں پر ایک اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے. مفاہیم کی حد میں عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. مفاہیم کی حد میں، مفہوم کی حد میں ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس مفہوم غلط سمجھ میں آئے ہیں. صبر کا مطلب کچھ اور تھا، ہم نے کچھ اور سمجھ لیا. توکل کا مطلب کچھ اور تھا، ہم نے کچھ اور سمجھ لیا. ایک اور مشکل بھی ہمارے ساتھ پیش آئی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کوئی اصطلاح بہت اہم اصطلاح تھی، اتنی زیادہ استعمال ہوئی ہے کہ اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. اب ہمیں نہیں پتا اس کی قیمت کتنی ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کا نتیجہ کیا ہے. ان میں سے ایک صبر ہے. میں تقریباً یقین سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں نہیں معلوم صبر کی اہمیت کیا ہے اور صبر کے نتائج کیا ہے. ایک تو مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ صبر کیا ہے. ہم
صبر کے مقابلے میں کس چیز کو قرار دے رہے ہیں؟ بے صبری کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ صبر کی اہمیت کیا ہے، کتنی اہم چیز ہے صبر۔ یعنی اگر آپ روایات کے اندر غور فرمائیں، پھر یہاں پر روایت پڑھنے کا فائدہ ہے، ہمارے سامنے چیزوں کی حقیقتیں نکل کے آتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اب وہاں پر صبر کہتے ہیں فوری نتیجہ دینے والی ایک چیز ہے صبر، فوری نتیجہ، قطعی نتیجہ، بلکہ فوری سے اچھی تعبیر قطعی نتیجہ ہے۔ اگر آپ نے مولا امیر المومنین کی کلمات میں ایک کتاب دیکھی ہو، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، ایک تو نہج البلاغہ ہے جس کے اندر 3 حصے ہیں، ایک خطبات ہیں، ایک مکتوبات ہیں، اور ایک کلمات قصار، مختصر کلمات۔ ایک اور کتاب ہے جو کم لوگوں کے پاس ہوگی، تجلیات حکمت، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، عربی میں مشہور و معروف کتاب ہے، اس کا نام ہے غرر الحکم۔ غرر الحکم، غرر کہتے ہیں گراں بہادر کو، ایسے پتھر جو بہت مہنگے پتھر ہوتے ہیں ان کو غرر تعبیر کرتے ہیں۔ غرر الحکم یعنی حکمت کے وہ قیمتی پتھر۔ اس میں مولا امیر المومنین کے وہ کلمات ہیں جو الفاظ کے اعتبار سے انتہائی کم ہیں، انتہائی کم۔ اب ایک کلام کو بننے کے لیے 2 لفظ چاہیے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر میں اردو میں کہوں میں آیا، یہ ایک کلام ہے، اس کو 2 لفظ چاہیے ہوتے ہیں کم از کم۔ مولا کی اس کتاب کے اندر سینکڑوں ایسے کلام ہیں جو حکمت رکھتے ہیں، 2 لفظ ہیں بس، 2 لفظ۔ ان میں سے ایک ہے اصبروا تصفروا، صبر کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف 2 جملے، 2 لفظ۔ 2 لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں الفاظ کے اندر ایک ایسا قطعی رابطہ ہے جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ مولا اس رابطے کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں، اس میں علیحدگی بھی ہوتی ہے۔ مثلا آپ اور میں اردو کے اندر کہہ سکتے ہیں آگ، گرمی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر کہیں گرمی ہوگی تو آگ کی کوئی نہ کوئی قسم ہوگی، اور اگر کہیں آگ ہوگی تو گرمی کی کوئی نہ کوئی قسم ضرور ہوگی۔ امام فرما رہے ہیں اصبروا تظفروا، صبر کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صبر اور کامیابی کو علیحدہ نہیں کر سکتے، جہاں کہیں صبر کرو گے کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ بس اگر کسی کو کامیابی چاہیے اور کہ میں صبر نہیں کرنا چاہتا، مولا کے فرمان کی روشنی میں ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے میں نے صبر کیا اور کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں کہنا پڑے گا پھر اس کا مطلب ہے تمہارا صبر کامل نہیں ہے، تھوڑا سا اور وقت گزار لو، تھوڑا سا اور وقت گزارو صبر کے اندر، صبر کے اندر اور صبر کرو، کیونکہ مولا فرماتے ہیں صبر کرو کامیابی نصیب ہو جائے گی، کامیابی کہیں نہیں جائے گی۔ اور اس میں بہت خوبصورت جملات ہیں مولا امیر المومنین کے سلسلے کے اندر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ کامیابی کی لذت صبر کی تلخی کو ختم کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں حلاوت الظفر، کامیابی کی لذت مرارت الصبر، صبر کی تلخی کو ختم کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ صبر کرنا تلخ ہے، صبر کرنا بہت شدید ہے، صبر کرنا مشکل کا کام ہے، لیکن جیسے ہی انسان سوچ لے اور اس کو اطمینان ہو کہ اس صبر کے پیچھے ظفر، کامیابی ہے، تو پھر یہ صبر بہت آسان ہے، پھر یہ صبر آسان ہے۔ کیوں؟ انسان صبر میں مشکل کیا ہوتی ہے؟ کیوں صبر نہیں کرتا؟ صبر میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی صبر نہیں کرتا اس وجہ سے کہ محبوب چیز کے ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہوتا ہے۔ مثلا کوئی انسان بھوک کے اوپر صبر کیوں نہیں کرتا؟ اس کو کھانے کی لذت عزیز ہوتی ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے دیکھتا ہے کہ وہ لذت ہاتھ سے جا رہی ہے، وہ لذت نصیب نہیں ہو رہی ہے، اس کا غم اس کے صبر کو اور زیادہ مشکل میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتا ہو جتنی دیر صبر کروں گا اس سے بڑھ کر لذت ملے گی، اب صبر میں آسانی سے صبر کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے لذت بہت بڑی ہے، بڑی لذت سامنے ہے۔ اور یہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام علیہ السلام، انبیاء، اولیاء، اوصیاء صبر فرماتے ہیں، ان صبر کے پیچھے ایک حقیقت ہونی چاہیے جو سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس مقام پر، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کا علم زیادہ ہو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا، جانتے ہیں صبر کے پیچھے کیا ہونے والا ہے۔ اور ان تمام مثالوں کے پیچھے ہمیں انبیاء کی زندگی نظر آتی ہے، کیوں صبر کر لیتے تھے، جانتے تھے کہ کامیابی اگر چاہیے اس صبر سے گزرنا پڑے گا، اور اس صبر کے پیچھے پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب ہونی۔
کاش ہم لوگ کو بھی یہی سمجھ میں آ جائے.